الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ ایہا المؤمنون جمیعا لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، پیار کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والوں سے، پاکیزہ رہنے والوں سے۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا کہ فلاح کا، کامیابی کا نسخہ کیا ہے۔ آج دیکھیں ہم سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، کامیابی حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ہمیں یہ بات فرما دی کہ فلاح کا نسخہ کیا ہے، کامیابی کا نسخہ کیا ہے، سکسیس ہمیں کیسے حاصل ہونی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے تو ہمیں فلاح مل جانی ہے۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ جو فلاح ہے یہ فلاح عام ہے، دنیا کی فلاح بھی اسی میں ہے اور آخرت کی فلاح بھی اسی میں ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو دنیا کی فلاح بھی پا لے گا، اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو آخرت کی فلاح بھی پا لے گا۔ آخرت کی فلاح تو بالکل ظاہر ہے کہ جب بندہ توبہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو آخرت کی فلاح تو ملنی ہی ملنی ہے۔ دنیا کی فلاح بھی ملنی ہے۔ دنیا کی فلاح یوں ملنی ہے کہ جب بندہ اللہ کی معصیت سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے اپنی لو لگا لیتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اللہ اس کے دماغ میں صحیح خیالات ڈالتا ہے، الہام فرماتا ہے، اسے اچھی باتیں الہام فرماتا ہے، اسے وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ جن باتوں میں اس کی دنیا کی بھی خیر ہوتی ہے اور اس کی آخرت کی بھی خیر ہوتی ہے۔ تو یہ توبہ کی اہمیت ہے، یہ توبہ کی سگنیفیکنس ہے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو بندہ تائب ہے اور اللہ تبارک و تعالی تواب ہے، یعنی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تواب اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو رجوع دونوں طرف سے ہوتا ہے، بندے کی طرف سے بھی رجوع ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی رجوع ہوتا ہے۔ بندہ رجوع کرتا ہے معصیت سے طاعت کی طرف، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، اور اللہ کی طرف سے جو رجوع ہے وہ رجوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صفت غضب کی جو تجلی فرما رہا ہوتا ہے، اب صفت غضب کی تجلی سے رجوع ہو گیا، اب صفت لطف کی تجلی ہے، اب قہر والی تجلی نہیں ہے۔ جب بندے نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اب تجلی رحمت والی ہے، تجلی لطف والی ہے۔ اب بندہ جو ذلت کا مستحق بن گیا تھا، اس ذلت سے عزت کی طرف بندے نے رجوع کر لیا۔ بندہ جو عذاب کا مستحق بن گیا تھا تو اب بندہ ثواب کا مورد بن گیا توبہ کرنے کی وجہ سے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ وہی ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی اور گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی خاص رحمت ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ بے شک اللہ اپنے دست رحمت دراز فرماتا ہے رات میں تاکہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيُتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ اپنا دست رحمت دراز فرماتا ہے دن میں تاکہ جس نے رات میں گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے بندے کی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی جب قیامت قائم ہونی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہونا ہے، اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ روز یہ اللہ کی تجلی ہوتی ہے کہ رات میں تجلی ہو رہی ہے رحمت کی، دست رحمت دراز ہے کہ دن کے گناہگار معافی مانگ لیں، دن میں دست رحمت دراز ہے کہ رات کے گناہگار معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ان ربی رحیم ودود،
بے شک میرا رب رحمت والا ہے، بے شک میرا رب محبت فرمانے والا ہے، اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس سے لو لگا لے، چاہتا ہے اس کی مخلوق اس کی طرف پلٹ آئے، اس کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ توبہ کے بارے میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ محبوب فرما دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہی بخشنے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی طرف سے صدائیں رحمت کی صدائیں لگ رہی ہیں کہ بندہ جو گناہگار بندہ ہے توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اب یہ جو توبہ ہے، جس توبہ کا ہمیں اتنا حکم دیا گیا ہے، جس توبہ کی اتنی زیادہ تعلیم دی گئی ہے، اتنی تلقین فرمائی گئی ہے، خود حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب جو سید المعصومین ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بے خطا ہیں، بلکہ بے خطا ہستیوں کے سردار ہیں، سارے معصوموں کے سردار ہیں، گناہوں سے پاک ہو کر بھی اللہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں دن میں 100 بار۔ تو ہم جو گناہگار اور خطا کار ہیں، ہمیں کتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو یہ بات فرمائی کہ میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، توبہ کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کی جو توبہ ہے وہ ان کی شان کے لائق ہے، اور ان کی توبہ تعلیم امت کے لیے ہے، ہم گناہگاروں کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ بے خطاؤں کے سردار جب 100 بار اللہ سے رجوع کرتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، تو تم تو گناہگار ہو، خطا کار ہو، تمہیں اور زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطا، ہر ابن آدم خطا کار ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور خطا کاروں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ تو یہ جو توبہ کے فضائل آئے، توبہ کا حکم دیا گیا، توبہ کی اہمیت ہے اتنی زیادہ، تو اس توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف زبان سے ایسا کہہ لینا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا استغفر اللہ کہہ دینا، یا استغفار پڑھ لینا، کانوں کو ہاتھ لگا لینا، کیا یہ توبہ ہے یا توبہ کی کوئی اور حقیقت ہے؟ لیکن توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ 3 کام بندے نے کرنے ہیں، 3 شرطیں ہیں، جب تک یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی شرعاً توبہ متحقق نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ کہ گناہ کو چھوڑ دینا، الاقلاع عن ذنب، یہ نہیں کہ گناہ کیے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں منہ سے توبہ توبہ کہے جا رہے ہیں، گناہ چھوڑنا۔ دوسرا ندامت محسوس کرنا، الندم توبہ، ندامت، شرمندگی، پشیمانی، یہ توبہ ہے، گلٹی فیل کرنا۔ اور تیسرا یہ اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہ کروں گا۔ یہ 3 چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی توبہ متحقق نہیں ہوگی۔ جتنے بھی توبہ کے احکام ہیں، جو توبہ کے فضائل ہیں، وہ سارے اسی صورت میں حاصل ہونے ہیں کہ جبکہ یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی تو ہی توبہ کی حقیقت پائی جائے گی۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو پھر چوتھی چیز بھی ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کا حق دبایا ہے تو صاحب حق سے یا تو معاف کرائے یا اس کا حق اسے واپس لوٹائے۔ حقوق العباد کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے، اس میں یہ 4 باتیں ضروری ہیں۔ تو حقوق اللہ کا معاملہ ہو تو 3 باتیں ہوں گی تو توبہ کی حقیقت متحقق ہوگی، حقوق العباد کا معاملہ ہو تو 4 باتیں پائی جائیں گی تو ہی توبہ متحقق ہوگی، وگرنہ توبہ جو شرعی توبہ ہے وہ متحقق نہیں ہوئی۔ صرف زبان سے کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس پہ وہ اجر نہیں ہے جو حقیقی توبہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی توبہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کی خطائیں درگزر فرمائے، ہماری بری عادتیں چھڑا کر اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔